شاعری کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں سماج و معاشرے کے مسائل و موضوعات کو اس نے بھرپور طریقے سے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہوا کہ اب کو سمیٹے رکھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ معاصر منظرنامے سے جڑے ہونے کی وجہ سے اردو کے شعری سرمایہ میں ایک طرف اضافہ ہوتا رہا تو دوسری طرف اس کی اہمیت و افادیت بھی برقرار رہی۔ ہم عصر مسائل و موضوعات سے آنکھیں چرا کر دنیا کا کوئی بھی ادب وقار اور اعتبار حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سچائی ہے کہ شعری منظرنامے کو پیش نظر رکھ کر جب ہم معاصر مسائل و موضوعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اردو شاعری میں وافر مقدار میں یہ مواد موجود ہے۔ جدید اردو شاعری میں سماجی اور سیاسی مسائل کو بہت سلیقے سے اور موضوع کی تہ میں جا کر فنی چابکدستی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے شاعروں نے سماج و معاشرے میں موجود مسائل مثلاً ظلم و ستم، ناانصافیوں، عدم مساوات، غربت و افلاس کے ساتھ ساتھ سیاسی جبر کو بھی اپنے تصرف میں لایا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے اور عوامی جد و جہد، امید اور مایوسی کی ہر اعتبار سے خوب عکاسی کی ہے۔ اردو کی شعری روایت سے وابستہ رہتے ہوئے ہم عصر اردو شاعری نے اپنے آپ کو صرف جذباتی اظہار یا حسن و عشق تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنے عہد کی سماجی، سیاسی اور تہذیبی تبدیلیوں کو نہایت گہرائی سے محسوس کیا ہے۔ ہم عصر اردو شاعری نے معاشرتی ناانصافی، سیاسی استحصال، حقوق انسانی، مذہبی رواداری، جمہوریت، آزادی اظہار، توہم پرستی، فرقہ پرستی، طبقاتی تفریق، مذہبی ریاکاری وغیرہ جیسے موضوعات پر نہ صرف اپنی گرفت مضبوط رکھی ہے بلکہ خود کو احتجاج کا مؤثر ذریعہ بھی بنا کر پیش کیا ہے۔ کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو جو چوٹی اور داڑھی میں رہے وہ دینداری کیا۔ ہم عصر اردو شاعری نے ان سماجی اور معاشرتی مسائل پر کھل کر قلم اٹھایا ہے جو عام انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان مسائل میں غربت، بے روزگاری، ناخواندگی، جہالت اور دیگر معاشرتی مسائل کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ہمارے شعراء نے ان مسائل پر نہ صرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے بلکہ ان کے حل کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے۔ عجب دو راہے پہ زندگی ہے، کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے، کبھی یہ شرمندگی ہے دل میں کہ اتنی فکر معاش کیوں ہے۔ ہجرت کی طرف بھی ہمارے معاصر شاعروں نے توجہ کی ہے اور اس کی مختلف کیفیات کو بیان کیا ہے۔ سونے پن سے گاؤں کی بھاگے تھے ہم، ڈھو رہے ہیں شہر میں تنہائیاں، یا افتخار عارف کے شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ ہم عصر اردو شاعری میں خواتین کے مسائل کو بھی بھرپور طریقے سے اٹھانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ خواتین پر ہونے والے ظلم، صنفی امتیازات، آزادی نسواں وغیرہ کے حوالے سے اچھی اور بااثر شاعری ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی ضمن میں فیمنسٹ شاعری ایک مؤثر آواز بن کر ابھری ہے۔ ایک نظم ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ہی تو ہیں وہ جو طے کریں گے کہ ان کے جسموں پہ کس کا حق ہے، ہم ہی تو ہیں وہ جو طے کریں گے کہ کس سے ان کے نکاح ہوں گے، یہ کس کے بستر کی زینتیں ہیں، وہ کون ہوگا جو اپنے ہونٹوں کو ان کے جسموں کی آب دے گا، بھلے محبت کسی کے کہنے پہ آج تک نہ ہو سکی نہ ہوگی، مگر یہ ہم طے کریں گے ان کو کسے بسانا ہے اپنے دل میں، ہم ان کے مالک ہیں جب بھی چاہیں انہیں لحافوں میں کھینچ لائیں اور ان کی روحوں میں دانت گاڑیں، یہ ماں بنیں گی تو ہم بتائیں گے ان کے جسموں نے کتنے بچوں کو ڈھالنا ہے، ہمارے بچوں کے پیٹ بھرنے اگر یہ کوٹھے پہ جا کے اپنا بدن بھی بیچیں تو ہم بتائیں گے کس کو کتنے میں کتنا بیچیں، ہم ہی کو حق ہے کہ ان کے گاہک جو خود ہم ہی ہیں سے ساری قیمت وصول کر لے، ہم ہی کو حق ہے کہ ان کی آنکھیں، حسین چہرے، شفاف پاؤں، سفید رانے، دراز زلفیں اور آتشین لب دکھا دکھا کر کریم، صابن، کپڑے اور آم بیچیں، دکان چلائیں، نفع کمائیں، ہم ہی تو ہیں جو یہ طے کریں گے یہ کس صحیفے کی کون سی آیتیں پڑھیں گی، یہ کون ہوتی ہیں اپنی مرضی کا رنگ پہنیں، اسکول جائیں ہمیں پڑھائیں، ہمیں بتائیں کہ ان کا رب بھی وہی ہے جس نے ہمیں بنایا، برابری کے سبق سکھائیں یہ لونڈیاں ہیں، یہ ہمارے پیروں کی جوتیاں ہیں، یہ کون ہوتی ہیں اپنی مرضی سے جینے والی، بتانے والے ہمیں یہی تو بتا گئے ہیں جو حکمرانوں کی بات ٹالیں، جو اپنے بھائی سے حصہ مانگیں، جو شوہروں کو خدا نہ سمجھیں، جو قدر مشکل سوال پوچھیں، جو اپنی محنت کا بدلہ مانگیں، جو آجروں سے زبان لڑائیں، جو اپنے جسموں پہ حق جتائیں، وہ بے حیا ہیں۔ ہم عصر اردو شاعری نے اقلیتوں کی حالت کی بھی تصویر کشی کی ہے۔ سماج کے اس طبقے کے مسائل کو مذہبی تعصب، امتیازی سلوک اور پرتشدد رویوں کے دائرے میں رکھ کر دیکھنے کی صحیح کی گئی ہے۔ یہ کیوں باقی رہے آتش زنو یہ بھی جلا ڈالو،
یہ کیوں باقی رہے آتش زنو یہ بھی جلا ڈالو کہ سب بے گھر ہوں اور میرا ہو گھر اچھا نہیں لگتا. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. ہمارے زمانے میں ہونے والی اردو شاعری میں دلت طبقے کی بھی ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے. دلت طبقے کے دکھ درد, پریشانی, ان پر ہونے والے ظلم و جبر اور ان سب کے خلاف اٹھنے والی آواز کو بہت صاف اور واضح طور پر سنا جا سکتا ہے. جینت پرمار کی نظم اس حوالے سے ملاحظہ کی جا سکتی ہے. جوتے مجھ کو لے جاتے ہیں گردوارہ میں, چرچ میں, مسجد میں, اگیاری میں, لیکن جب جوتے مجھ کو لے جاتے ہیں مندر میں, تب میں باہر پھینک دیا جاتا ہوں جوتے کی مانند. دوسری نظم ہے چھوٹی سی کہ پرانے وقت میں لکھا جاتا تھا پتوں پر, بھوج پتر پر, تاڑ پتر پر, پیڑ کے سینے پر, پتھر پر, پشو کے چمڑے پر چاروں وید بھی لکھے گئے تھے بھوج پتر پر, لیکن ظلم کی کالی رچائیں لکھی گئی تھی میرے بدن پر آج بھی. جدید دور میں ہمارے شعراء نے ماحولیاتی تبدیلیوں, جنگلوں کی کٹائی, آلودگی اور قدرتی آفات پر بھی بھرپور طبع آزمائی کی ہے. LGBTQ پر, یہ LGBTQ سے آپ لوگ واقف ہیں, اس پر بھی ہمارے شعراء نے توجہ کی ہے. ایک نظم بعنوان ہجڑا ملاحظہ فرمائے, سینہ بند اپنے لیے میں بھی منگانا چاہوں, مجھ کو حالانکہ یہ معلوم ہے سب کی طرح کہ میری چھاتیاں وہ پھل بھی نہیں جن کے لیے کوئی جنت بھی لٹا کر نہ پشیماں ٹھہرے. غازہ و سرخی و سرما بھی مجھے چاہیے ہے اپنے رخسار و لب و چشم سجانے کے لیے. میری زلفوں کا تقاضا بھی ہے اکثر مجھ سے, روغن یاسمن و شانہ و سندل کے لیے مجھ کو بھی چاہیے ہے سندس و شبنم کا لباس, جس پہ زردوزی سے کاڑھے ہوئے گل بوٹے ہوں, جو میرے جسم کو کچھ اور دلاویز کرے, دیکھنے والوں کے جذبات کو مہمیز کرے. مجھ کو حالانکہ یہ معلوم ہے سب کی طرح کہ مجھے ملنا, مجھے چھونا, مجھے لپٹانا منع کر رکھا ہے مذہب کے خدا والوں نے, نیک لوگوں نے, شریفوں نے, حیا والوں نے, معبدوں سے جنہیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے, سوچنے کے لیے مہلت ہی نہیں ملتی ہے. ورنہ انسان تو سمجھتے مجھے دنیا والے, کسی ایوان میں میرا ذکر بھی گاہے ہوتا, دیکھ کر آئینے میں اپنا سراپا اکثر, اپنے ماں باپ کی قسمت پہ ہنسی آتی ہے. ہائے میں جن کے لیے فخر کا باعث نہ ہوا, ہائے میں جن کے لیے باعث ذلت ٹھہرا, میرے حصے میں نہ خدمت نہ شہادت آئی, ملک اور قوم کا احسان نہ چکایا میں نے. میرے رازق کی عنایت ہے کہ جی لیتا ہوں, پیٹ بھر لینے کو مل جاتی ہے روٹی کسی طور. میری فطرت میں ودیت ہے مجھے غم کا مزاج, سو میرے لب پہ فغاں کل تھی نہ فریاد ہے آج. دنیا والو میرا احساس کرو سوچو تو, اپنی مرضی سے تو ایسا نہیں ہوتا کوئی. میں بھی دل رکھتا ہوں سینے میں جگر بھی مجھ کو, طنز و تشنیع کے نشتر نہ چبھوئے جائیں میرے زخموں کا مداوا تو مگر ہو کہ نہ ہو. اے خدا تجھ سے شکایت تو مجھے کرنی ہے, اے خدا تجھ سے شکایت تو مجھے کرنی ہے. میرے صنع مجھے تو نے بنایا ہے مگر ایسی اجلت میں کہ اس سے نہ بنایا ہوتا. میرے فنکار مجھے بارے دیگر دیکھنا تھا, اپنی تخلیق کو ایک اور نظر دیکھنا تھا. ہم عصر شاعری میں اردو والوں نے احتجاج اور مزاحمت کو بھی مد نظر رکھا اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی بھی زبردست عکاسی کی ہے. اردو کے ہم عصر شعراء نے سیاسی حالات پر نہ صرف تبصرہ کیا ہے بلکہ مزاحمت اور بغاوت کا علم بھی بلند کیا ہے. غلط باتوں کو خاموشی سے سننا, حامی بھر لینا بہت ہے فائدہ اس میں مگر اچھا نہیں لگتا. ہمارے شاعروں نے کبھی کھل کر تو کبھی علامتی اور استعاراتی انداز میں اپنی فکر کو سماج و معاشرے کے سامنے پیش کیا ہے. ہمارے سماج کا ایک طبقہ آزادی اظہار کی حمایت میں آمریت اور ظلم و بربریت کے خلاف نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی صدائیں بلند کرتا ہے, تو دوسری طرف مذہبی منافرت, عدم مساوات, کرپشن یا بدعنوانی کے خلاف علمی و عملی ہر دو سطح پر فعال نظر آتا ہے. ہمارے درمیان کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں جو اقلیتوں کے مسائل کو محض سیاسی تناظر میں دیکھنا اور پیش کرنا چاہتی ہیں اور گفتگو کے بجائے تصادم کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہوگا. کانٹوں سے بچ گیا تھا مگر پھول چک گیا, میرے بدن میں بھائی کا ترشول چک گیا. ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے, ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. سماج کا تانا بانا مسکتا ہے, ٹوٹتا ہے, بکھرتا ہے, مگر زندہ قومیں اس کا رونا نہیں روتی بلکہ حکمت عملی اور سوجھ بوجھ سے راہیں ہموار کرتی ہیں, پسماندگی اور شکست خوردگی سے باہر آتی ہیں. ایسا کرنے میں شاعری ہمیں حوصلہ دیتی ہے, ہمت عطا کرتی ہے, سماج و
معاشرے سے اپنے رشتوں کا اثر نو جائزہ لے کر ہم مرکزی دھارے میں نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے سماج و معاشرے کو اس کے تانے بانے کو مزید استحکام عطا کرتے ہیں۔ گرہ پڑی ہے کس طرح یہ بات ہے کچھ اس طرح، وہ ڈور ٹوٹی بارہا ہر بار ہم نے جوڑ دی۔ ہمارا ملک اپنی روایتوں کا امین ہے۔ فراق نے کہا تھا سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق قافلے آتے گئے، ہندوستان بنتا گیا۔ اس ملک کو سجانے سنوارنے اور آگے بڑھانے میں سب کا خون جگر شامل ہے۔ یہ کل کی بات ہے، صدیوں پرانی بات نہیں کہ کل تلک تھا یہاں کچھ بھی اپنے ہاتھ نہیں۔ ودیسی راج نے سب کچھ نچوڑ ڈالا تھا، ہمارے دیس کا ہر کرگھا توڑ ڈالا تھا۔ جو ملک سوئی کی خاطر تھا اوروں کا محتاج، ہزاروں چیزیں وہ دنیا کو دے رہا ہے آج۔ نیا زمانہ لیے ایک امنگ آیا ہے، کروڑوں لوگوں کے چہرے پہ رنگ آیا ہے۔ یہ سب کسی کے کرم سے نہ ہے عنایت سے، یہاں تک آیا ہے بھارت خود اپنی محنت سے۔ اصل حاضر میں تفریق و تخصیص ماو تو نقصان دہ ہے۔ اپنی ڈفلی اپنا راگ سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا ہے۔ سب کو ایک ساتھ ہم زبان ہو کر ہی اس چمن کی آبیاری کرنی ہوگی، کیونکہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے۔ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ ہندوستان کو متحد رہ کر سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ ابھی موقع ہے کہ ہم مستقبل کی تیاری کریں۔ اگر ہم اس میں پیچھے رہ گئے تو سماج کے مرکزی دھارے سے کٹ جائیں گے اور الگ تھلگ پڑھ کر irrelevant ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے حصول میں شاعری مشعل راہ کا کام کر سکتی ہے۔ اپنے تاریک مکانوں سے تو باہر نکلو، زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے یارو۔ ہم اصل شاعری ہمیں عوامی جد و جہد سے آشنا کرا رہی ہے، ثقافتی شناخت عطا کر رہی ہے، انسان دوستی سے ہمکنار کر رہی ہے۔ ہم جو بھی خواب دیکھ رہے ہیں اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کا حوصلہ عطا کر رہی ہے۔ ہم اصل اردو شاعری آج کے انسان کی زندگی کا آئینہ ہے۔ یہ نہ صرف جذبات و احساسات کی ترجمانی کر رہی ہے بلکہ معاشرے کی امید کی تصویر بھی ہے۔ یہ شاعری ہمارے شعور کو جھنجھوڑتی ہے، سوال اٹھاتی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ معاصر شاعری سماج و معاشرے میں تبدیلی کی خواہاں ہے اور ایک بہتر کل کی تعمیر میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ ابھی وقت ہے، ہمیں اپنا ہدف طے کرنا ہے، جو خواب دیکھے ہیں ان کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ وکست بھارت کی تصویر ہماری شاعری اور ہمارے ادب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں چار قدم آگے بڑھ کر اپنا رول نبھانا ہے اور حق حاصل کرنا ہے۔ بہت سے ہونٹوں پہ مسکان آ گئی لیکن بہت سی آنکھیں ہیں جن میں ابھی نمی تو ہے۔ میں اپنی بات ان دو اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہے وعدہ خود سے نبھانا ہمیں اگر اپنا تو کارواں نہیں رک پائے بھول کر اپنا۔ ہے تھوڑی دور ابھی سپنوں کا نگر اپنا، مسافروں ابھی باقی ہے کچھ سفر اپنا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ اب میں